ایران نے امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کے لیے نئے قسم کے ہتھیار تیار کر لیے ہیں۔ کچھ میزائلز میں ایڈوانسمنٹ کی گئی ہے، کچھ دیگر ہتھیار تیار کیے گئے ہیں۔ ایک بالکل ہی نیا قسم کا سرپرائز ہے جو ایران کی فوج نے تیار کیا ہے، اور اگر کسی طرح کا بھی مس ایڈونچر کیا اسرائیل نے یا امریکہ نے، جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کبھی نہ کبھی اشارہ دیتے رہتے ہیں، اور ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن سیز فائر کے چلیں گے، اس کے بعد ایک نئے انداز سے حملہ ہوگا، 12-13 دن تک مسلسل بمباری ہوگی۔ اس طرح کی اب کسی اگلی ایپیسوڈ سے نمٹنے کے لیے ایران مکمل طور پر تیار ہے، اور اگر اسی طرح کی کوئی حرکت کی گئی تو ایران بہت ہی ٹکا کر جواب دے گا اور مختلف انداز سے دے گا۔ کچھ نئے ہتھیار اس نے تیار کیے ہیں جس میں مختلف قسم کی ایڈوانسمنٹ کے ذریعے ان کو پہلے سے زیادہ مہلک بنا لیا گیا ہے، اور ان کو ایک نئے انداز سے ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر ڈیلیور کیا جائے گا، جس کے بارے میں ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اسے دیکھ کر امریکی فوج ششدر رہ جائے گی۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ مسلسل حملے کر رہا ہے، ایران پر حملے کر رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ کہیں کسی چھوٹی ونڈو کے اندر جب اس کو سکھ کا سانس لینے کا موقع ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، تو امریکہ دوبارہ اسے انگیج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایران اس کا جواب پہلے سے زیادہ سخت دیتا ہے۔ اسی لیے ایران نے اب اس بات کو طے کر لیا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر کسی طرح کا حملہ امریکہ کی جانب سے کیا جاتا ہے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے نئے اور جدید ہتھیار تیار کیے گئے ہیں۔ کچھ پرانے ہتھیار جس میں عام طور پہ بیلسٹک میزائل اور ڈرونز شامل ہیں، ان پر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ ان میں مختلف قسم کی ایڈوانسمنٹس کی گئی ہیں، اور اس بات کو یقینی بنایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی حملے ہوتے ہیں تو اس کے جواب میں جب یہ فائر کیے جائیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ مہلک ہوں گے۔ اب کس طرح کی ایڈوانسمنٹ کی گئی ہے خاص طور پہ میزائل پروگرام کے اندر، اس کے بارے میں ہم آج کے بلاگ میں ڈسکس کریں گے، اور سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وار ہیڈ پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، جو بتایا جا رہا ہے ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے کہ جو بیلسٹک میزائل کے وار ہیڈ تھے ان پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ بارود لے کر جا سکتے ہیں، پہلے سے زیادہ بہتر ان کا ڈیزائن بنا دیا گیا ہے، پہلے سے زیادہ وہ اسمارٹ کر دیے گئے ہیں، پہلے سے زیادہ وہ مختصر کر دیے گئے ہیں۔ ڈیزائن چینج ہونے کے باوجود اور مختصر ہونے کے باوجود ان میزائلز کی جو افادیت ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، اور اس پر پچھلے کچھ دنوں کے اندر بہت زیادہ کام کیا گیا تھا، کیونکہ بہت زیادہ یہ بات محسوس کی جا رہی تھی ایرانی فوج کی جانب سے کہ ان کو جو بیلسٹک میزائل وہ فائر کرتے ہیں، جتنا وار ہیڈ وہ لے کر جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ وار ہیڈ لے جانے کی اب ضرورت ہے، کیونکہ پہلے سے زیادہ تباہی کا اسکیل دیکھنا چاہتی ہے ایران کی فوج، کیونکہ اس نے مختلف مقامات پر جو حملے کیے اس میں بتایا ہی جاتا تھا کہ مختلف جو میزائلز تھے وہ تقریباً 1450 کلو تک وار ہیڈ لے جا سکتے تھے، یعنی بارودی مواد لے جا سکتے تھے عام زبان میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پہلے سے زیادہ مہلک ہوں گے تو پہلے سے زیادہ مقدار میں بارود لے کر جائیں گے، تو تباہی کا اسکیل پہلے سے بھی زیادہ محسوس کیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے جو بریگیڈیئر جنرل حسین محب بھی ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ ایران نے اس پر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے کہ کس طرح میزائل کی رفتار کو کم یا زیادہ رکھا جائے اور وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے دشمن کو دیکھ کر، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خیبر شکن میزائلوں کے ذریعے ابھی کچھ عرصے پہلے تک مشرق وسطی کی ایئر بیسز پہ حملے کیے گئے تو اس بات کو انشور کیا گیا کہ کسی بھی طرح جب یہ بیلسٹک میزائل جاتے ہیں، خیبر شکن میزائل وہاں پر بھیجے جاتے ہیں، اس کی طرف روانہ کیے جاتے ہیں، تو وہ زیادہ پریسیجن کے ساتھ گریں، نہ صرف گریں بلکہ وہ آخری وقت میں جو اپنی ٹریجیکٹری ہے اس کی فائنل اسٹیجز پہ اپنی جو سپیڈ ہے اس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ سپیڈ ایڈجسٹ کرتے ہیں تو یا تو وہ اپنی سپیڈ کم کر لیتے ہیں یا بہت تیز کر دیتے ہیں۔ اس سے ریڈارز ایک طرح سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ چکمہ دے دیتا ہے یہ میزائل ان کو، اور اس کے بعد جب انٹرسیپٹر فائر کیا جاتا ہے تقریباً $4 ملین کا، تو وہ $4 ملین کا انٹرسیپٹر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس پریسیجن کے ساتھ اس کو اٹیک کر کے تباہ کرنا تھا آنے والے میزائل کو، وہ تو اس کی رفتار کو ہی نہیں سمجھ سکا، اور میزائل نے اپنی رفتار کو کم یا زیادہ کر کے اس فائر کیے جانے والے انٹرسیپٹرز کو یہ بتا دیا کہ تمہاری ساری کیلکولیشن میں کسی بھی لمحے فائنل اسٹیجز پر آؤٹ کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو میزائل پروگرام پہ کام کیا ایران نے، وہ اس میں منورنگ کا ایک بہت اہم ایک نقطہ ہے جس کو مزید ایڈوانس کر لیا گیا ہے۔ ابھی ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر دیکھا، جب ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ جارڈن کی ایئر بیسز پہ حملے کیے گئے امریکہ کی، تو وہاں پر جو آنے والے میزائل تھے، جو گر رہے تھے میزائل، وہ منور کر رہے تھے۔ منور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھومتے ہوئے آتے تھے، اپنی پوزیشن چینج کر لیتے تھے، اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ سامنے کی طرف سے آ رہے ہیں، اچانک رائٹ سائڈ پہ مڑ جاتے تھے، تھوڑا نیچے کی طرف چلے جاتے تھے، تھوڑا اوپر کی طرف اٹھ جاتے تھے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ جو سامنے سے آنے والا میزائل ہے وہ بالکل سیدھا آ رہا ہوتا تھا رینج میں، اور وہ اس کو تباہ کرنے کے لیے جب سیدھا آتا تھا تو یہ منور کر جاتے تھے، اور اس سے بھی ایئر ڈیفنس سسٹمز کو چکمہ دے دیا جاتا تھا، اور ایئر ڈیفنس سسٹم اسی لیے کھڑے کھڑے سب سے پہلے خود تباہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جس کی حفاظت کے لیے وہاں پر لگائے گئے تھے ان اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنا لیا گیا۔ ایران کے میزائل انجینئرز نے
اس پر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے کہ پریسیجن کو کس طرح بہتر بنایا جائے، درستی کو کس طرح بہتر بنایا جائے۔ ایران کے جو میزائل تھے وہ بہت ہی اچھی طرح ڈیلیور ہو رہے تھے، پچھلے ہم نے وار کے اندر دیکھا ہے جو ابھی پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہوئی ہے، خاص طور پہ 8 جولائی سے لے کر 22 سے 24 جولائی کے درمیان کا جو ایک ونڈو ہے وار کی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ایران کی جانب سے تابڑ توڑ حملے کیے گئے اور ایک ایک کر کے سسٹمیٹک حملوں کے ذریعے ڈسمنٹل کر دیا گیا اس پوری مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز کو، جہاں پر امریکہ سمجھ رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ شاید وہ ابھی تھوڑا بہت کسی طرح کوشش کر کے اپنے آپ کو وہاں پر سیٹ کرے گا، جمانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہاں سے مکمل طور پر اس کو اکھاڑ دیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر پریسیجن کا بھی بہت زیادہ کمال ہے، جو ایران کی میزائل ہیں وہ پریسیجن کے ساتھ آ کر گرتے ہیں، اور پریسیجن کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو کہا گیا ہے کہ جا کر ایک آئل ڈپو کو تباہ کرنا ہے، اسٹوریج فیسلٹی کو تباہ کرنا ہے، تو اس کے برابر میں اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اس کو بالکل تباہ نہیں کرتے تھے، وہ صرف جاتے تھے اور بہت ہی پریسائزلی وہاں پر جا کر اٹیک کرتے تھے، ہٹ کرتے تھے اس جگہ کو اور تباہ کر دیتے تھے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ خاص طور پہ MQ-9 ریپر ڈرونز کے جو ہینگرز تھے ان کو پریسیجن کے ساتھ تباہ کیا گیا، اور ارد گرد میں جو بہت ساری عمارتیں تھیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن وہ ہینگر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ تو پریسیجن کے معاملے میں بھی ایران کے انجینئرز بہت کام کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر جب امریکہ یا اسرائیل میں کسی مفاد پہ یا کسی ایئر بیس پہ یا کسی اثاثے پہ حملہ کیا جائے گا تو اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس کو بہت ہی کامیابی سے پریسیجن کے ساتھ نشانہ بنا کر درستی کے ساتھ تباہ کر دیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کے ایپیسوڈ میں ایران نے اس بات کو بہت شدت سے محسوس کیا ہے کہ رینج بہت ضروری ہے، اور اسی لیے میزائلوں کی رینج پر بھی کام کیا گیا ہے، اور ایسے میزائل تیار کیے گئے ہیں جو بہت دور تک اپنے نشانوں کو بہت ٹھیک ہدف بنا کر تباہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے بہت سے مفادات اب بہت دور بھی قدرے غیر محفوظ ہو چکے ہیں، اور ایران ان کو بہت آرام سے اپنے نشانے پر رکھ سکتا ہے۔ اور اسی کو جوڑ کر دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں کے اندر جو بیان آیا ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی حملے کیے گئے مختلف قسم کے انفراسٹرکچر پہ یا کوئی بہت بڑا حملہ کیا گیا ایران کے اندر، تو امریکہ کے ان مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا جو یورپ میں ہیں، اور یورپ میں نشانہ بنانے کا مطلب ہے امریکی مفادات کو کہ تقریباً وہ میزائل 3000 کلومیٹر تک وار کرے جا کر اور مختلف جگہوں پر جائے، جیسے بلغاریہ کا نام لیا گیا، سائپرس کا نام لیا گیا۔ اگر اس طرح کے کسی ملک پر حملہ کرنا ہے یورپ کے، تو ایران کو تقریباً 2500 سے 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل چاہیے، اور اس کا مظاہرہ ایران پہلے ہی ڈیگو گارشیا کے جزیرے پر اپنے میزائل روانہ کر کے دے چکا ہے جو تقریباً 4000 کلومیٹر دور تھے، اور وہ میزائل اس جزیرے کو کراس کر کے سمندر میں جا کر گرے، اور اس سے پتہ چل گیا کہ یہ وارننگ شاٹس ہیں، یہاں تک کم از کم ایران حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایران اپنے جس میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی مہلک ہے امریکہ اور اسرائیل کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو جنگ کی نئی ایپیسوڈ ہے اس میں کچھ ایسے میزائل لائے جائیں گے جو دور تک مار کرتے ہوں گے، ٹھیک وار کرتے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ پریسیجن اسٹرائک کے ذریعے وہ اپنے آپ کو منور بھی کریں گے، اپنی سپیڈ کو بھی مینٹین کریں گے، چینج بھی کر سکیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف جگہوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ تو امریکہ اب انتظار کرے ایران کے ان میزائلوں کا جو اپنی پٹاری سے نکال کر لائے گا اور جنگ کی نئی ایپیسوڈ میں امریکی فوج کو حیران کر دے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئی تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔